سب سے پہلی بات تو آج یہ عرض کرنی ہے کہ انسان کو حد الوسع اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں, اس سے میرا مقصد کیا ہے, میں کیا حاصل کر رہا ہوں اس سے. کیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں, یا اس میں کوئی اور نیت بھی شامل ہے. کیونکہ قیامت کے دن اعمال کا اخلاص تلے گا, اعمال کے اخلاص کا وزن ہوگا. جو اعمال اخلاص سے کیے جائیں گے ان کا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا, اور جن اعمال میں نیت میں کھوٹ ہوگا ان کی اسی لحاظ سے پھر وزن کم ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, جو بھی عبادات کر رہے ہیں اجتماعی ہوں یا انفرادی بھی ہوں, ان کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. بار بار اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. The first thing I need to say today is that we should keep on checking our intention. Who are we doing for what we are doing? Are we doing it for Allah subhanahu wa ta'ala or for showing off? And what are we going to achieve out of it? Because on the day of judgment, when the deeds will be weighed, their sincerity, the purity of intention, that will give them weight. So if something is done for Allah subhanahu wa ta'ala, it will have a lot of weight. Even small things, even a subhanallah, even an alhamdulillah, with sincerity of intention for Allah subhanahu wa ta'ala, it will be enough to get us into Jannah and to counter for everything else. But sincerity is the question, sincerity is the key. Ramadan Mubarak is going on, alhamdulillah. Hafiz Abrar al-Haq, my grand sheikh, used to say کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان آ گئے, رمضان آ گئے. اس طرح کہنا چاہیے رمضان آ گئے, ذرا سے توقف کے ساتھ کہنا چاہیے, آئے اور گئے, آ گئے. So Ramadan have come and they are on their way out. We already passed 10 days. Today is the 11th Roza, and before we know it, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the value of Ramadan, but these beautiful days will be over. So جتنا زیادہ ہو سکے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اعمال سے مزین کرنا چاہیے. We should value our Ramadan and we should as much as possible try to make best use of these moments. So کچھ اعمال تو, ایک عمل تو پچھلے ہفتے اس پہ تفصیلاً تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض فرمایا ہے روزہ, اور روزے کو بہت رغبت سے اخلاص نیت کے ساتھ رکھنا چاہیے, یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو متقی اور اپنا دوست بنانا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم پر اللہ نے لازم فرما دیا کہ روزہ رکھو, بھوکے رہو, پیاسے رہو, تاکہ تمہارا مجاہدہ ہو جائے. ہمارے بہت سے مشائخ, بہت سے اہل اللہ, بہت سے لوگ جو ٹارزن ہوتے ہیں وہ خود بھی اپنے لیے مجاہدے تجویز کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نہ صرف یہ کہ تجویز کردہ بلکہ فرض کردہ مجاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ we try to do struggle in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and our mashayikh tell us some struggles, some mujahadat, and some people also devise their own ways. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. All of that is to correct ourselves. But this mujahada, this is a struggle that Allah subhanahu wa ta'ala has not only prescribed but made mandatory, made farz. So وہ مجاہدے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ, ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, چھوٹی چھوٹی باتوں, چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑی بڑی باتیں سمجھا دیتے ہیں, اور اس کی حقیقت, اس کی تفصیلات سب آ جاتی ہیں اس میں. حضرت نے فرمایا کہ مجاہدے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک ورق ہے اور وہ غلطی سے ایسا مڑ گیا تو اس پہ کریز بن جائے گی, اور اب اس کی عادت بن گئی کہ وہ اسی طرف مڑے گا. تو اگر اس ورق کو سیدھا کرنا ہے, واپس اپنی استوار کرنا ہے, اس کو اپنی نیچر پہ لے کے آنا ہے, تو آپ اس کو سیدھا رکھیں گے تو وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو اس کو دوسری طرف مخالف سے موڑنا پڑے گا. مخالف سے موڑیں گے تو کچھ عرصے میں وہ اپنی بنیادی جو اصل حالت تھی اس پہ آ جائے گا. تو یہ مجاہدے کی حقیقت ہے کہ انسان گناہ کرتے 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 اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر صرف گناہ چھوڑ دینے سے کام نہیں بنتا, بلکہ طبیعت میں سلامتی واپس لانے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ اپوزٹ ڈائریکشن میں کرنا پڑتا ہے. تو یہی روزے کی مثال ہے کہ علم غلم کھاتے رہنا, کوئی فکر نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی اتباع کی پرواہ نہ کرنا. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال ایسا دے دیا کہ اس میں مجاہدہ ہوگا. مجاہدہ کیا ہوگا کہ طبیعت کو مخالف سمت پہ چلایا جائے گا تاکہ واپس رمضان کے آخر تک طبیعت استوار ہو جائے. سو واٹ از دا ریالٹی آف مجاہدہ؟ دیٹ اف اے پیپر بائی مسٹیک از فولڈڈ ان دا رانگ ڈائریکشن, it develops a crease and then it always wants to fall in that direction. So to correct it, to bring it back to its natural state, you have to fold it in the opposite direction. If you straighten it only, it will not do the job. You have to fold it in the opposite direction. So this is Ramadan, this is Mujahidah of the Ramadan, that a person is by the command of Allah subhanahu wa ta'ala going in the opposite direction. Even halal things, even permissible things are being left out.
so that we become muttaqi, so that we become people of taqwa and friends of Allah subhanahu wa ta'ala, as it was explained last week. اور حضرت حکیم مہتر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی یہ خاصیت ہے کہ جس نے تقویٰ فی رمضان حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو تقویٰ فی غیر رمضان بلکہ تقویٰ فی کلی زمان عطا فرمائیں گے. کہ whoever trains themselves in this month, عادت اللہ یہ ہے, the way of Allah subhanahu wa ta'ala is that they are trained for the remainder of the 11 months as well. If they get taqwa in this month, they get taqwa in outside of Ramadan as well, and in all 12 months of the year. So اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, اور اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متقی بنا دیجیے اور سارے سال کے لیے متقی بنا دیجیے, ہماری ٹریننگ ہو جائے, we get trained for the whole year. اب یہ تو ایک زمانی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے in terms of time اللہ سبحانہ تعالیٰ has given us a blessing, اور روزے اور رمضان کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا. حضرت حکیم مہتر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ٹرین کو ذرا اونچائی پہ چڑھانا ہوتا ہے, جب a train has to be put on a climb, then sometimes they add 2 engines, one ahead, one at the back. So تقویٰ کے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے قرآن شریف میں اور بھی ہوں گے, 2 طریقے تو بہت ہی واضح طور پہ فرمائے. ایک تو یہی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزہ تم پہ فرض کیا جیسے کہ تم سے پچھلے والوں پہ بھی فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر ایک تقویٰ کی اللہ تعالیٰ نے طریقہ اور یہ بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین وکونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارو. تو حضرت حکیم مہتر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان نعمت زمانی ہو گئی, یہ ایک انجن ہو گیا کہ ان ٹرمز آف ٹائم ایک آپ کو نعمت مل گئی. پھر ایک نعمت مکانی ہے, وہ ہے اہل اللہ کی صحبت, اہل اللہ کی مجالس, اس میں بیٹھنا, اس میں آنا, زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا. تو یہ دوسرا انجن لگ جاتا ہے, تو اس سے جلد سفر طے ہو جاتا ہے, تقویٰ جلدی حاصل ہو جاتا ہے. سو وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ دیٹ ان دس منتھ آف رمضان وی آلسو گیدر ان دیز مجالس, سو دیٹ one is the ni'mat in terms of time, which is Ramadan, that we are all having, but the other one that Allah subhanahu wa ta'ala has also mentioned is that ya ayyuhal ladhina amanu taqullah, O people who have brought faith, have taqwa of Allah, be people of taqwa, wa kunu ma'a as-sadiqin, and be with the righteous people, be with the truthful people. So the people of Allah subhanahu wa ta'ala, they are the truthful people. So come in these majalis and sit in these majalis, so that a second engine is added for getting taqwa. The first is fasting in Ramadan, which is in terms of time, and the second push is because of these majalis, a person gets to good qualities spring from within. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that. پھر ایک عبادت اور جو ہم سبھی الحمدللہ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور مزید توفیق دے, بلکہ اس سال تو ماشاءاللہ الحمدللہ مجمع پچھلے سال سے زیادہ ہی ہے, پچھلے سال سے بھی, وہ ہے رات کو کھڑا ہونا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی. آج میں جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں, اور تراویح کو, رات کے کھڑے ہونے کو میں نے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا ہے. تو حکیم الامت مولانا شیخ صاحب تھانوی رحمہ اللہ, انہوں نے اس کی مثال ایسے لکھی ہے, فرمایا کہ تراویح کی طرف طبیعت کو اور زیادہ رغبت ہونی چاہیے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت بہت چند اعمال ہیں جن کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تمہارے لیے سنت بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت معلوم ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار تراویح کے لیے مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے رہے, اور پھر چوتھے دن تشریف نہیں لائے, 3 دن تشریف لائے, چوتھے دن تشریف نہیں لائے, اور پھر غالباً 5ویں یا 6ٹھے دن آ کے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ, یعنی مقصد یہ تھا کہنے کا بنیادی بات کہ میرا جی تو بہت چاہتا ہے, لیکن میں صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے, امت پہ شفقت کی وجہ سے. سو the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has given reference to Taraweeh, to standing in the night, to his own person. He has said that Allah made fasting first for you, and I have made Taraweeh sunnah for you. So Hakim al-Ummat Mawashir Sa'ad Thani rahimahullah has written that because the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said it, we should have even more attraction towards Taraweeh. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there is very few deeds that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is affiliated with his own person, that I am making this sunnah for you. اس کی مثال ایسے لکھی ہے کہ ایک طرف قرآن شریف رکھا ہو, اور ایک طرف آپ کو معلوم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک, قمیص مبارک رکھی ہے, تو نیچرلی آپ سب سے پہلے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو اٹھا کے چومیں گے, کیونکہ عقیدت کی بات ہوتی ہے, طبیعت کی عقیدت کی بات ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا تو وہ تو کرنے ہی کرنے، وہ فرض تو ہے ہی ہے، لیکن تراویح کی طرف سے بھی رغبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اس کو منسوخ فرما رہے ہیں۔ if the کتاب اللہ is placed on one side and the qameez or the kurta of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is placed on the other side, naturally we'll go towards the shirt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the dressing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and kiss it first. Why? Because it is from within. There's affection, there's love from within. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam has affiliated Taraweeh with his own self. اور پھر کیا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ ہر رات میں 20 رکعت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے سنت بنا دی۔ تو ایک اصول میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ کوئی بھی حکم وہ اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، حاکم کی وجہ سے اس حکم کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی جو عامر ہے، جو حکم دے رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر عامر کی کوئی حیثیت ہے تو اس حکم کی امر کی بھی کوئی حیثیت ہوگی، اگر عامر کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس حکم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ حکم دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ایسی ہے کہ جس کے مقامات، جس کے درجات تا قیامت بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، لا متناہی لا محدود بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اپنی ذات سے منسوب فرمایا کہ یہ میں نے حکم دیا ہے، اس حکم کی عظمت بھی علی ھذا بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم no command stands on its own. Every command has to have somebody who has issued that command. However important that person is who has issued that command, to that accord, important is the command, is the importance of the command. If a person who is extending that command has no authority, has no value, then their command has no value either. And if the person who has issued the order, they have a lot of authority, they have a lot of status, then that command has similar status. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam has attached these Taraweeh to himself. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned that when a person does the first sajda in the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala writes 2500 virtues for them, 2500 virtues for them. And a dwelling for them is made in Jannah, which is all made of ruby. And it has 60,000 doors. 60,000 doors. A dwelling in which there's 60,000 doors, and each door leads to a different palace. Each door leads to a different palace with one sajda. So how much merciful is Allah subhanahu wa ta'ala when He has asked us to do 40 extra sujood every night. 40 extra sujood every night. Allah kare khairiyat hota hai. So this is virtue that the Prophet ﷺ has mentioned کہ رمضان کی رات میں جب انسان پہلا سجدہ کرتا ہے، پہلا سجدہ، اور ہر سجدے پہ یہی نام ہے کہ 2500 نیکیاں ایک سجدے پہ، اور ایک ایسا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکان بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے، 60 کے 60,000 یاقوت کے، سرخ یاقوت کے، اور ہر دروازے کے اندر ایک اپنا محل، یہ ایک سجدے کی بدولت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے یہ سنت ہمارے لیے بنائی کہ ہر رات میں 40 سجدے اضافی کیے جائیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رحمان کا بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انتہائی قرب حاصل ہوتا ہے سجدے میں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی فرمایا کرتے تھے کہ 40 مقامات قرب آپ کو تحفتاً عنایت کیے گئے ہیں رمضان کی راتوں میں۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that when a person makes sajda, they make it right in the feet of Rahman. So this is, in my opinion, an even bigger blessing, that we are close to Allah subhanahu wa ta'ala, very close to Allah subhanahu wa ta'ala. So we should make these sujood and we should do these taraweeh, thinking that we are getting nearness from Allah subhanahu wa ta'ala. And now alhamdulillah, taraweeh are very easy. Every day inshallah we'll only read one single para, so it will be very easy. اچھا، اس کے علاوہ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو صرف تراویح کی حد تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ یہ تو رمضان مہینہ ہی قرآن کا ہے، اس رمضان کو
رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی وجہ یہ ہے، رمضان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا روزوں کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت میں ایک بات یہ شامل ہے، بڑی باتوں میں ایک بات یہ شامل ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. تو قرآن کو صرف تراویح کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جتنا ہو سکے قرآن شریف کو پڑھیں. تو میں اپنے دوستوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جتنا قرآن شریف پڑھتے تھے رمضان سے باہر، کوشش کریں کہ اس کا ڈبل تو پڑھیں. جتنا پہلے پڑھتے تھے، ایک صفحہ پڑھتے تھے 2 صفحے پڑھیں، ایک رکوع پڑھتے تھے 2 رکوع پڑھیں، ایک سپارہ پڑھتے تھے تو 2 سپارے پڑھیں. کم از کم اتنی کوشش کریں. اور پھر یہ دھیان رہے کہ قرآن شریف پڑھنا وہ ایسی عبادت ہے کہ صرف زبان کی عبادت نہیں ہے، بلکہ آنکھیں وہ قرآن پاک کے نقوش کو دیکھ رہی ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں خاص طور سے جو قرآن شریف پڑھیں تو کوشش کریں کہ مصحف لے کے باقاعدہ فزیکل قرآن لے کے بیٹھیں، کیونکہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کے قرآن شریف کے نقوش کو دیکھنا وہ بھی ثواب ہے. تو جب آپ ہاتھ میں قرآن شریف لے کے بیٹھے تو آنکھیں، حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہیں، اس پہ آنکھوں کو ثواب مل رہا ہے. کان قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کو سن رہے ہیں، اس پہ کانوں کو ثواب مل رہا ہے. زبان سے قرآن شریف کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے. ہاتھوں سے قرآن پاک کو پکڑا ہوا ہے. ہر عضو اپنی جگہ عبادت میں مصروف ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے تو دماغ، دل اثر قبول کرے، دماغ جو ہے وہ اس میں تفکر کرے، اس کے معنی کو سمجھے، تو وہ بھی عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے. سو وین یو پک اپ دا قرآن، ڈونٹ ریسٹرکٹ یور قرآن اونلی ٹو تراویح، بٹ try to increase it. So for my friends, I advise that whatever Quran you are reading outside of Ramadan, try to double that amount. If you are doing 1 para, do 2 para. If you are doing 1 page, do 2 page. Similarly. And when you raise the Quran, when you pick up the Quran, think that it's not only one ibadah, it's multiple ibadah of multiple body parts going on at the same time. Your eyes are looking at the Quran, so try to pick up a physical Quran so that you get this reward, that your eyes are looking at the actual Quran, the eyes are getting rewarded. There is a zikr of the eyes. Then your tongue is reciting the words of Allah subhanahu wa ta'ala, your tongue is in ibadah. Your ears are listening to the recitation, your ears are in ibadah. Your hands are holding the Quran, they are in ibadah. And if Allah subhanahu wa ta'ala grants us, our mind, our heart is taking the effect, and our mind is thinking about it, pondering over in the Quran, then those are great ibadah. So try to do it as much as possible. عام دنوں میں ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں عام دنوں میں، تو رمضان بھر میں کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہوں گی. In usual days outside of Ramadan, for every single letter that we read, we get 10 rewards. So how much fold would it be increased in the month of Ramadan? اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اذکار خاص رمضان المبارک کے منقول ہیں. اللہ اکبر. کہ یہ عبادات تو چلو وقت کے ساتھ وقت نکال کے بیٹھ کے باقاعدہ ہوں گی، لیکن کوئی بھی کام انسان کر رہا ہو، اس میں چلتے چلتے کوئی کام کہیں ہاتھ کہیں اور مصروف ہو، زبان اور ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف لگی رہے. تو اس میں 4 اذکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتائے ہیں کہ رمضان میں ان کی کثرت کی جائے. تو پہلا تو ہے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ. بہت ہی آسان ہے، ہر ایک کہہ سکتا ہے، ہر ایک پڑھ سکتا ہے. کوئی بھی کام ہو، کہیں بھی دھیان لگا ہو، استغفار استغفار کرتا ہے. استغفار کی بڑی فضیلتیں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کوئی گناہ ہیں یا نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے گناہ تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. صرف درجات کی ترقیات وہ بھی استغفار سے حاصل ہوتی ہیں. کہ اگر بالفرض اگر ہم فرض کر لیں کسی کو کوئی گناہ نہیں بھی ہے، تب بھی استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. اور ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ کوئی گناہ نہ ہو، گناہ تو ہم سب کے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ مجھے توبہ میری بخشش ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ استغفر اللہ کہا کرو. پھر کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ مختلف لوگوں کے واقعات لکھیں اس میں کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس قرضہ بہت ہے، میرے اوپر قرضہ بہت ہے. کسی نے کہا بارش نہیں ہوتی، کسی نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، مختلف کسی نے کہا کہ باغوں میں کھیتی نہیں ہو رہی. تو حضرت ہر ایک کو کہتے رہے کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. حضرت کے شاگرد ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، بھی لوگ چلے گئے، 5-6 لوگ مختلف آئے، مختلف روایات میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آج آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا، ہر ایک کو وہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو یعنی اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں معلوم کیا؟ نعوذ باللہ. تو حضرت نے فرمایا کہ تم یہ آیت پڑھو، حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح میں یہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے بخشواؤ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے. آگے کیا ہے؟
یرسل السماء لا حول ولا قوة الا باللہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے پر پانی کی دھاریں برسا دیں گے، موسلا دھار اپنی رحمت برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یہاں پہ ایک لطیفہ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے اموال کا پہلے ذکر کرا ہے. یہ نہیں کہ پہلے بیٹے بہت سارے دے دیا اور پھر انسان پریشان ہوتا رہے کہ ان بیٹوں کو سنبھالوں کیسے. تو اللہ نے پہلے فرمایا یمددکم باموال وبنین، پہلے مال دے دیں گے پھر بیٹے دیں گے تاکہ بیٹوں کو سنبھال بھی سکو. باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات بھی دیں گے اور خوب پانی کی موسلا دھار نہریں، پانی کی فراوانی، یعنی ہر طرح کی پلینٹی، ہر طرح کی ابنڈنس ایک استغفار کے بدلے میں. تو جیسے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ ایک استغفار ہمارا رمضان کے باہر کا ہے، ایک استغفار رمضان کے اندر کا ہے. ہر چیز کا جب بدلہ کئی گنا بڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کی جائے اور خوب اس نیت سے کی جائے کہ اللہ یہ ساری نعمتیں اور اس سے بلند، اس سے آگے بڑھ کر جتنی نعمتیں ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گے. میں انگریزی میں ریپیٹ کر دوں انشاءاللہ. سو حسن بصری رحمہ اللہ ہی واز سٹنگ and there was different people who came to him and asked for different needs. Somebody came and said that I am a very sinful person and I need forgiveness, so tell me something that I can do so that Allah will forgive me. Similarly, another person came and said that I am under debt, I need wealth. Somebody complained that I don't have children. Somebody complained that my there is no crops, different kinds. And somebody, I think the last person, said that I would be really happy if there is a stream of water right in my house. So all of them, Hazrat told them, do astaghfar, say astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. So when these people had left, his student asked that, Hazrat Hasan Basri, you only told one wazifa today to all of them. So he said that, read this ayah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, do astaghfar to your Lord. And then all these ni'am, all these blessings are mentioned in order. That if you are poor, Allah will give you wealth. If you are, Allah will give you wealth, Allah will give you children, Allah will forgive you, Allah will create crops for you, give you plenty and abundance. All sorts of those things are hidden in astaghfar. So one is our astaghfar outside of Ramadan, and when every single deed is being rewarded multiple folds in this month of Ramadan. So imagine the status of astaghfar in Ramadan. It's very easy to do. Keep on doing it. Whenever you are walking, doing your chores of daily life, keep on saying astaghfirullah, 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 astaghfirullah. The other one that the Prophet ﷺ has mentioned is la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hazrat Hakim Akhtar rahimahullah فرمایا کرتے تھے کامل تصوف ہے اس کلمے میں، کامل تصوف. لا الہ سے پوری جو برائیاں ہیں، خضرا پودے ہیں، گند گپاڑا ہے بقول ہمارے حضرت کے، وہ نکل جاتا ہے، اور الا اللہ سے اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تصور کے ساتھ حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے اس طرح کیا کرو، یہ سوچا کرو کہ یا اللہ ہمارا کوئی ہے نہیں، اندھیروں میں بیٹھے ہوئے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، اور پھر تڑپ کے اب کس کو پکار رہے ہیں جس سے پوری امید ہے، جس کے بعد پوری طاقت ہے ہمیں اندھیروں سے نکالنے کی. لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہمارا ہے ہی کون، یا اللہ ہمارا ہے ہی کون آپ کے علاوہ، یا اللہ ہے کون جس کے پاس جائیں. سو دی ادر تھنگ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has asked to frequent in this month of Ramadan is لا الہ الا اللہ, the zikr of لا الہ الا اللہ, which is complete tasawwuf. You basically, what is tasawwuf? That you clean out everything from your heart and plant the realization, the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. So this is لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہتے رہو، بار بار کہتے رہو. Keep on saying لا الہ الا اللہ. Everything is pushed out and call out after Allah subhanahu wa ta'ala in a way, thinking, the muraqabah should be, the thinking should be that I am a very helpless person, immersed in darkness, and I am calling out to somebody about whom I know for sure that he is the only one who can pull me out of these. In all your situations, in all your worries, in all your concerns, whatever is going on, keep on saying La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah, who do I have apart from you? Who do I have apart from you? Keep on saying this. The third and fourth thing the Prophet ﷺ has mentioned is ask Allah subhanahu wa ta'ala excessively for Jannah, and ask Allah subhanahu wa ta'ala excessively for protection from hellfire. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Allahumma inna na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya Allah, we seek Jannah from you and we seek protection from hellfire. عربی میں دعا یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، مصنون دعا کری جائے، ورنہ دل میں زبان سے دل سے جس طرح بھی ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ سے بار بار، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت چاہیے، یا اللہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیجیے، یا اللہ give us Jannah and protect us from hellfire. So these four things should be frequented. پھر کچھ ڈونٹس بھی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان بہت اس بات کی احتیاط کرے کہ وہ نہ ہونے پائے رمضان میں. کیونکہ آج میں حدیث بیان کر رہا تھا حکیم الامت نے
اپنی کتاب میں حدیث رمضان کے باب میں کوٹ کی ہے کہ جو لوگ رمضان میں بھی گناہ کبیرہ سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کے سارے سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، سارے سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ گناہ کبیرہ کرنا، بہتان لگانا، شراب پینا، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت حکمت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے حرمین شریفین میں جا کے کوئی گناہ کرے احرام کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک جب اللہ تعالیٰ اس قدر کریم ہے اور اس قدر نواز رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی شخص نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرے، منہ موڑ کے جائے اور گناہ کرے، اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ ہاں، اس کا طریقہ ایک علاج یہ ہے کہ جب حرم میں کوئی گناہ ہو جائے تو پھر دم بھی حرم میں ہی دیا جاتا ہے، دم بھی قربانی حرم میں ہی دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک میں کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً، اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً رمضان المبارک کے اندر ہی فوراً کوشش کر کے توبہ کر لینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلط بات ہو جائے، اور وہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھے اور پھر نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیے، اللہ مجھے معاف فرما دیے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما ہی دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ 70 مرتبہ گناہ کرے، 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 مرتبہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی باہوں میں، پھر اپنی گود میں، اپنی عافیت کی گود میں، اپنی رحمت کی گود میں لے لیتے ہیں۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ فوراً گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کی جائے، فوراً استغفار کیا جائے۔ So there is some don'ts as well. All the bigger major sins, we should try our best to avoid them. Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us that if a person does not give up doing the major sins, for example, falsely accusing people or drinking alcohol or all the other major sins, if somebody does them, then all the deeds of Ramadan are also, all the deeds of the whole year are wasted. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. So what should we do? If we, number one, we should try our best to stay away from these sins. And when may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, if we do that, we do commit some sin, then we should seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala right away. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that if a person does some disobedience and then stands before Allah subhanahu wa ta'ala and prays 2 rakat and then says to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, please forgive me, does istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala does forgive him. Allah subhanahu wa ta'ala for sure does forgive him. So we should seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And if a person does the same mistake 70 times a day and still what they keep on doing is that every time they do a mistake, they ask for forgiveness. They ask for forgiveness. They make tawbah, they make istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala forgives them. Allah subhanahu wa ta'ala accepts them in His bargah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding. Inshallah, there's 2 more Fridays. We'll keep on talking about these. اگلے انشاءاللہ اس میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. بھی وقت تو ہے، نعت شریف پڑھ دوں انشاءاللہ دینے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ادھر بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی نعت شریف ہے، ان کے اشعار ہیں. شاید سمجھانے کا وقت تو نہیں ہے لیکن بس پڑھ دیتا ہوں جو میں بسر کے لیے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رحمتیں تو برستی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت وہ تو نازل ہوتی ہے. تو بس جو شریف پڑھتے ہیں اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور ان کی شفقت ہے بے حد اور بے انتہا، ان کی شفقت ہے بے حد اور بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بسایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا، اور ان کی افکار میں جاں فضا روشنی، ان کی افکار میں جاں فضا روشنی، ان کی گفتار میں دل نشین نغمگی، ان کی گفتار میں دل نشین نغمگی، ان کے کردار میں ہے وہ پاکیزگی، ان کے کردار میں ہے وہ پاکیزگی، ان کے کردار میں ہے وہ پاکیزگی، جن کو مقصود فطرت بنایا گیا۔ اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کردار میں ہے وہ پاکیزگی جن کو مقصود فطرت بنایا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور آخری اس کا بند ہے کہ حشر کا غم مجھے کیوں ہونا نوتوی، حشر کا غم مجھے کیوں ہونا نوتوی، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی اپنا آقا و مولا بنائے۔ Listen to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم basically, follow the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. They should have no fear of the hereafter. حشر کا غم مجھے کیوں ہونا نوتوی، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ، میرے آقا ہیں
مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ, please grant us the needs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Please accept our sitting here. Please accept our reading the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with explanation. Ya Allah, accept our ibadat, accept our mujahadat. And Ya Allah, grant us the best of reward in the hereafter and in this world as well. Ya Allah, whatever shortcomings we are making, Ya Allah, whatever drawbacks we have, Ya Allah, you counter for them, you make up for them. Ameen Ya Rabbal Alameen. Accept our salawat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Make us those who are worthy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those whom the Prophet sallallahu alaihi wasallam looks on the day of judgment and becomes happy. Ya Allah, those who the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, brings them closer and embraces them. Ya Allah, make us those who the Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted for Rabbil Alamin. Ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.